نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فضیلت ذکر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور اس کے ذکر سے غافل رہنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. BZL ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قصہ ہارون رشید کے بیٹے کا تیسرا اور آخری قسط ہے. دوسرے قسط کے آخری الفاظ تھی کہ چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی. ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے گی. آپ سے التماس ہے کہ کائنڈلی آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں. اس عرض کے بعد آئیے سنتے ہیں ویڈیو. اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کے قبر پر جانے کا ارادہ کیا. ابو عامر ساتھ تھے. اس کے قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا. اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا. لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر وہ آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو. پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے کرشمے ہیں. ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے. اس نور کے اوپر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر، تمہیں حق تعالی شان ہو جزائے خیر عطا فرمائے. تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی. میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے. سبحان اللہ. مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا میں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی یا رسول جانتا ہے. اور یہ مضمون قرآن پاک میں ہے: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ سب بھی آمین کہیں اور دعا کریں. اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہیں جو میرے لیے ہیں. صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے. اس میں بھی یہ کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے
اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمان بردار تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی فرمان بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ آج کے اس ویڈیو میں آخری قسط ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی موت کے منظر، بحوالہ کتاب موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ان میں اور کہانیاں ہیں، وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ہمارے اس چینل کے توسط سے کچھ فائدہ حاصل ہو اور ہمیں بھی۔ تو ناظرین کرام، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ یہ شہادت نصیب فرمائے اور ہماری آخرت کے تمام منازل کو آسان فرمائے۔ نئے آنے والے دوستوں سے چینل سبسکرائبنگ کی درخواست کرتے ہیں اور اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اتنی دیر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ جاتے جاتے ایک اور عرض آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ناظرین کرام، دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہم الٹ فلت چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کی اسلامی کہانیاں ہم سنیں گے یا کچھ اچھی باتیں سنیں گے تو ہمیں اچھا تربیت بھی ملے گا اور ہمارا وقت ضائع بھی نہیں ہوگا، بلکہ وقت ضائع ہونے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے جس میں آخرت کی کمائی ہو۔ آمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام، اللہ حافظ۔